مسلکی اناد میں یوٹیوبر مفتی جناب امتیاز دیوبندی وہابی اتنے گر سکتے ہیں اور ایسی حرکت بھی کر سکتے ہیں آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل بھی سوچا نہیں ہوگا کہ امتیاز پلاموی وہابی اتنی گری ہوئی حرکت کر کے ہم سنیوں کو بدنام کرنے اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے نام پر سیدھے سادے لوگوں کو بالخصوص دیوبندیوں کو گمراہ کرنے اور ان کے دل و دماغ میں نفرت پیدا کرنے کے لیے ایسی ناپاک کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ مگر انہوں نے یعنی امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی نے ایسا کیا کر دیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ دراصل ایک شارٹ ویڈیو میں جناب امتیاز پلاموی وہابی نے حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کی تصویر لگا کر فتاوی رضویہ شریف کا اسکین لگایا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے عقیدہ حاضر و ناظر کو غلط فرمایا ہے اور درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں سننے کے لیے آتے بلکہ فرشتوں کے ذریعے ان تک سلام پہنچایا جاتا ہے۔ لیجئے براہ راست انہی کی زبانی پہلے یہ باتیں ملاحظہ فرمائیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب بھی دیا جائے گا۔ بریلوی مذہب کے علماء یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اور حاضر و ناظر کا مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی جو ایک ہی جگہ پر موجود رہ کر پوری دنیا دور ہو یا چاہے نزدیک ہو تمام کو کف دست کی طرح دیکھتے ہیں اور دور اور نزدیک کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ عقیدہ جو ہم سنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا رکھتے ہیں، اس عقیدہ کو دیوبندی وہابی غلط کہتے ہیں۔ مگر آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ ٹھیک یہی عقیدہ دیوبندی مذہب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو نہیں مانتے، مگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق رکھتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ کو ابھی یقین نہیں ہو رہا ہوگا، مگر ثبوت دینا میرا کام ہے، اس لیے ثبوت پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دیکھیں کتاب ملفوظات فقیہ الامت، جلد دوم، قسط سادس، اس کے صفحہ نمبر 40 پر دیوبندی مذہب کے حضرت اقدس مفتی محمود الحسن گنگوہی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے: حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ کو روئے زمین کا کشف حاصل ہے، تمام روئے زمین میرے سامنے مثل خطوط کف دست ہے۔ مطلب ٹھیک وہی عقیدہ جو ہم سنی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق رکھتے ہیں، وہی عقیدہ یہ دیوبندی وہابی لوگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق رکھتے ہیں، مگر اپنے عقیدے کو یہ ظاہر نہیں کریں گے۔ یہی ان کی مکاری ہے جسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ کیسے مکار ہوتے ہیں، کیسے عیار ہوتے ہیں اور کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ امتیاز پلاموی اس پر کیا کہیں گے؟ ہم سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، جبکہ دیوبندی مذہب میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حاضر و ناظر مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا آپ کے دیوبندی مذہب میں غلط ہے تو شاہ صاحب کے بارے میں تو بدرجہ اتم غلط ہونا چاہیے۔ تو کیا امتیاز پلاموی آپ اس کا اعلان کریں گے کہ ہمارے دیوبندی مذہب میں یہ جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے اور محمود الحسن گنگوہی نے جو کہا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے؟ جبکہ بریلوی مذہب کے بانی جناب مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جاننا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے بلکہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے صراحت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ خود سننے کے لیے حاضر نہیں ہوتے بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے ان تک درود و سلام پہنچایا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ دونوں صراحت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے یا اس امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی کی مکاری ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ امتیاز پلاموی وہابی نے اپنی ویڈیو میں فتاوی رضویہ شریف کے جلد 29 کے صفحہ نمبر 207 کا اسکین لگایا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کو عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف لکھا ہے، اور درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت نہیں فرماتے، یہ لکھا ہوا ہے۔
पढ़कर मुझे भी हैरानी हुई जैसे इस वक्त आप हैरान हो रहे हैं। फिर मैंने फतावा रज़विया शरीफ के 29वीं जिल्द का मज़कूरा सफ़ा यानी सफ़ा नंबर 207 देखा तो यही लिखा हुआ पाया। फिर सफ़ा नंबर 208, 209 और 210 पढ़ते हुए जब 212 पर पहुंचा तो हैरत की इंतहा न रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये फ़तवा आला हज़रत अलैहिर्रहमा का नहीं है, बल्कि साइल ने कहीं सवाल किया तो उसका जवाब जो आया उसकी तस्दीक के लिए आला हज़रत अलैहिर्रहमा के पास सवाल व जवाब दोनों भेजा, और साथ में जैसा कि आप ख़ुद भी देख सकते हैं सफ़ा नंबर 212 पर लिखा हुआ है, आप ख़ुद भी पढ़ लें। लिखा है, बख़िदमत अक़दस हज़रत मौलाना साहब दामत बरकातहुम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस्तिफ़्ता हाज़ा इरसाल खिदमत है। मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, ये मौलवी साहब जिन्होंने जवाब इस्तिफ़्ता हाज़ा तहरीर फरमाया है तालीम याफ्ता मदरसा देवबंद हैं, लेकिन उनके ख़यालात ये हैं जो उन्होंने इरकाम फरमाए हैं। अब ये तहरीर फरमाएँ कि उन मौलवी साहब को इमाम मस्जिद मुक़र्रर करना और उनके पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा है? आया उस शख्स के पीछे नमाज हो जाती है? अब इसका जवाब आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने नीचे तहरीर फरमाया है, जैसा कि आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर अल जवाब लिखा हुआ है। मगर इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी ने कैसी चालाकी दिखाई, अंदाज़ा करें कि देवबंदी मौलवी की तहरीर को आला हज़रत अलैहिर्रहमा की तहरीर बताकर लोगों को कैसे गुमराह करने की भयानक कोशिश कर रहे हैं ये जनाब इम्तियाज़ वहाबी। अब जो देवबंदी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको साहिब बसीरत बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अक्ल व शऊर दिया है। आप ख़ुद गौर करें कि इम्तियाज़ पलामवी का ये अमल कैसा है और उनकी इस हरकत पे आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। और हमारे प्यारे सुन्नी भाइयों, मेरी इस कोशिश से अगर आपका भी दिल खुश हुआ है तो आप भी वीडियो को लाइक करके मेरे दिल को भी खुश कर दें, और लाजमी तौर पर इस वीडियो को अपने तमाम तर करीबी अहबाब दोस्त वगैरह को शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी की इस मक्कारी और जाल साजी को समझकर देवबंदियत व वहाबियत से अपनी और अपने अहलो अयाल की हिफाजत करते रहें। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक बख्शे। दोस्तों, वीडियो को वायरल करने के लिए आपसे गुजारिश है कि कुछ करें न करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि यूट्यूब ख़ुद इस वीडियो को वायरल कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा।